مدارس میں ظلم ہو رہا ہے تو ہم صبر کریں گے، ہم اپنے ادارے تیار کریں گے، ہم اپنی مساجد تیار کریں گے، مکتب کتاب نہیں شائع کرتے، یہ اعتراض ہوتا ہے۔ بڑے بڑے شیوخ ہمارے اساتذہ سے میں نے کہا استاد محترم آپ نا یہ کام کریں، میری فلاں شرح انہوں نے 10 سال روزی رہی تو میں لکھا بخاری شرح میں نے لکھنی، اللہ اکبر، نہیں ہم نے لکھنی ہے انشاءاللہ۔ امام بخاری کی کتب ان کی زندگی میں شائع ہو گئی تھی، کچھ بھی نہیں ہے، اب تک شائع ہو رہی ہیں۔ کتنے محدثین کے مخطوطات آج مل رہے ہیں، یعنی من کان للہ کان اللہ لہ کے تحت اللہ تعالیٰ وہ چیزیں شائع کروا دیتا ہے۔ مولوی یمانی کا آپ نے نام ضرور سنا ہوگا۔ یہ مولوی یمانی وہ شخص تھا جو یمن کے تھے، انڈیا میں حیدرآباد دکن میں ایک بڑا ادارہ قائم ہوا تصنیف و تحقیق کا، ان کو بندہ چاہیے تھا جرح و تعدیل کا۔ کسی نے بتایا کہ یمن میں عبد الرحمن بن یحییٰ مولوی یمانی صاحب ان کو منگوا لیں، انہوں نے منگوایا، انہوں نے بڑا کام کیا۔ 30 سال یہ شخص انڈیا حیدرآباد دکن میں رہے، کام کیا۔ التاریخ الکبیر امام بخاری ان کی تحقیق سے چھپی، الجرح و تعدیل ابن ابی حاتم مولوی یمانی کی تحقیق سے چھپی، اور بھی 20 کتابیں ان کی تحقیق سے چھپی، یہ بھی اور بھی کتابیں۔ پھر ان کو ادھر مکہ میں چلے گیا، مکہ مکرمہ میں جو مکہ کا مکتبہ تھا وہاں ان کو امین منتخب کیا گیا۔ یہ کون شخص تھا؟ انتہائی سادہ، کوئی جاتا نا ملنے کے لیے، نام چل گیا تھا نا کہ امام اور محدث ہے تو خود ہی چاہ پکاتے، خود ہی پتہ نہیں لگتا بھی مولوی یمانی کا، اتنے سادہ طبیعت تھے لیکن تھے بمبات، امام تھے، محدث تھے۔ اس دور میں کوثر ایک گاؤں کا نام ہے، کوثر مصر میں ایک گاؤں ہے، وہاں کے تھے کوثری حنفی جرکسی۔ یہ وہ شخص تھا جس نے محدثین کو گالیاں دیں، محدثین کی کتب کو گالیاں دیں، قرآن و سنت کو گالیاں نکالی، اور اس انداز میں اس نے اپنی فقہ کو، اپنی کتب کو عام کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تاریخ میں اس کے کسی مسلک والے نے اس انداز میں کام کیا نہیں۔ اتنی گالیاں، وہ سراسر گالیاں دیتا تھا محدثین کو اور غلط استدلال وغیرہ وغیرہ کرتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مولوی یمانی صاحب کو توفیق دی، انہوں نے اس کی کتابوں کا دندان سے رد لکھے، ایک نے بڑی کتابیں لکھی اور امت کو بتایا کہ یہ شخص ہے۔ مولوی یمانی صاحب سے کسی نے کہا، جو اصل نقطہ ہے میرا، کسی نے کہا شیخ آپ کی کتابیں بڑی قیمتی ہیں، ہمیں دیں، ہم شائع کریں۔ مولوی صاحب فرماتے نہیں، میری کتابیں قیمتی نہیں ہیں، مجھ سے زیادہ قیمتی تو فلاں فلاں کی، اب ان کی شائع کریں، میری رہنے دیں، میری قیمتی نہیں ہے۔ اتنے سادہ مزاج تھے، زندگی میں شاید کوئی کتاب، بڑی کتابیں نہیں شائع ہے زندگی میں، وہ سارے مخطوطے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مخلص انسان کی کتابوں کو شائع کرنے کے لیے مکہ میں مستقل ادارہ قائم فرما دیا۔ انہوں نے اسی شخص مولوی یمانی صاحب کی ایک ایک حرف کو تلاش کر کے یمن گئے، انڈیا گئے، مکہ میں اس مکتبہ میں گئے، شاگردوں کو ملے، رشتہ داروں کو ملے، ایک ایک صفحہ، ایک ایک سطر بھی اگر لکھی مولوی صاحب نے۔ میری مراد محدث عزیر شمس انڈین ہیں، مکہ میں ہوتے ہیں، لکھیں گے نا گوگل پر عزیر شمس، محدث ہیں، بہت بڑے محقق ہیں۔ انہوں نے ان کی تمام کتب کو جو مولوی یمانی صاحب کے رد میں لکھی گئی، یا جو مولوی یمانی صاحب نے کوثری کے رد میں لکھی، یا اور تمام کتابوں کو 26 جلدوں میں منصوبہ تیار کر کے شائع کیا۔ یہی وہ دارالعلوم الفوائد ہے عزیر شمس صاحب جہاں ہوتے ہیں حافظہ اللہ۔ اس ادارے نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے ایک ایک صفحے کو دنیا سے تلاش کر کے سب کچھ شائع کیا، یعنی ابن تیمیہ کے تمام مخطوطات اس ادارے نے شائع کیے، ابن قیم کے تمام مخطوطات اس ادارے نے شائع کیے۔ حضرات گرامی، خلاصہ یہ ہے کہ یہ فضول اعتراض کو شائع بھی نہ شائع کرے، ہم خود شائع کر لیں گے۔ یعنی میری بھی کتابیں، ابن عثیمین کی کتابیں، اللہ اکبر، یہ مخلص انسان تھا، ابن عثیمین مخلص انسان تھا۔ 3 سال تک قسیم کی مسجد کے امام تھے، وہاں کوئی پڑھنے کے لیے نہیں آیا،
بس بیٹھے اللہ سے رابطہ قائم رکھا، للہیت تھی، اللہ کا ڈر تھا، کچھ لکھتے رہے تھوڑا بہت۔ 3 سال بعد ایک بچہ آیا پڑھنے کے لیے۔ وہ وقت بھی آیا ابن عثیمین کے سامنے ہزاروں کی تعداد میں طلبہ موجود تھے، ٹوٹی سی ان کے پاس ٹیپ ہوتی تھی، ٹیپ کا ٹوٹا سا پرانا سا، اس میں خود ہی کیسے ڈالتے تھے، جب پڑھاتے سامنے رکھ لیتے تھے۔ 400 کے قریب ابن عثیمین کی کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ کہاں سے؟ کیسٹوں سے بیٹوں نے نقل کر کر کے اس کو شائع کیا۔ یعنی میرے پاس ابن عثیمین کی ساری کتابیں ہیں، اللہ اس موسیٰ کو جزائے خیر دے۔ جب بھی کوئی کتاب شائع ہوتی ہے وہ مجھے ضرور بھیج، ابھی بھی 2 کارٹون نے بھیجے ہیں، شرح صحیح بخاری، اور بھی کوئی کتاب بھیجے مجھے، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ حضرات لکھی نہیں ہے، کیسٹوں سے نقل کر کر کے۔ یہ بھی المیہ ہے نا، المیہ ہمارے لیے، ہم سب کے لیے۔ ہم نے اپنے اساتذہ سے کتنا کچھ سیکھا۔ استاد محترم آپ کے میرے استاد، ایک امت کے استاد، جامعہ سلفیہ کی تعمیر و ترقی میں، تعلیم میں سب سے بڑا کردار شیخ الحدیث یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ۔ فرد واحد ایک جماعت کا کام کرتے تھے، فرد واحد وفاق کو سنبھالے ہوئے تھے، دفتر کو سنبھالے ہوئے تھے، امتحان کی سیٹوں کو سنبھالے ہوئے تھے، تنخواہوں کی سیٹوں کو سنبھالے ہوئے تھے، مسجد کا پورا انتظام و انتظام سنبھالے ہوئے تھے۔ کون؟ ایک شخص یونس بٹ صاحب۔ ان سے پوچھا گیا شیخ آپ تھکتے نہیں ہیں؟ اتنے کام سارے وقت پر منظم، کبھی کوئی مسئلہ نہیں بنا؟ فرمانے لگے جو شخص نماز وقت پہ پڑھتا ہے وہ کسی کام میں سستی نہیں کرتا۔ میں جب بھی جامعہ سلفیہ آیا میں نے استاد محترم کو علوی صاحب کے ساتھ امام کے پہنچنے سے پہلے وہاں پایا۔ میں گواہی دیتا ہوں میں نے کبھی بھی ان کو دوسری صاحب میں نہیں پایا، دونوں شیخین کٹھے کھڑے ہوتے تھے۔ ایسے شیخ صاحب، ایسے نا جی، اللہ اکبر۔ یعنی شیخ صاحب نے فرمایا کہ جو شخص نماز کا پابند ہے نا وہ کوئی کسی کام میں سستی نہیں ہو سکتی۔ میں بھی غور کروں، آپ بھی غور کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یعنی یہ اعتراض فضول ہے۔ موجودہ جدید دور ہے، مکتبے مجھے بڑے پریشان کرتے رہے، 5 سال میری کتابیں رکھ کر وہ واپس کر دیتے تھے۔ دکھ تو آتا ہے نا، بھی مجھے جواب دے دو پہلے۔ بہرحال میں نے ہمت نہیں ہاری، میں نے کہا تھا بھی اللہ کے لیے لکھ رہا ہوں، کوئی مسئلہ چھپیں گی۔ میں نے بڑی کتابیں لکھی ہیں، لکھ رہا ہوں مسلسل، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے۔ 2-3 درجن کتابیں میری شائع ہو چکی ہیں، نیٹ پر تو کافی زیادہ میں نے کتاب لکھے۔ کمپوزنگ بھی خود ہی بندہ سیکھ لے۔ ہمارے بچے ہیں، بہن بھائی ہیں، تو گھر میں ہم نا ان بچوں کو، بہنوں بیٹیوں کو کمپوزنگ ضرور سیکھ لائیں۔ بیٹا کمپوزنگ سیکھنی ہے، اچھا مثبت استعمال۔ ابو کتاب لکھ رہا ہے، بیٹا کمپوزنگ کر رہا ہے، فائدہ کیا ہوگا؟ اسی بہانے بیٹے کو بھی لکھنے کا شوق بن جائے گا۔ میں مروں گا تو میرا بیٹا مصنف اور محقق ہوگا۔ ابو کتاب لکھ رہا ہے، بیٹی صحیح بخاری سے فلاں حدیث نکال کے لاؤ۔ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، چھوٹے ماشاءاللہ کافی زیادہ بچے ہیں میرے، تو وہ بچے میرے معاون ہیں۔ بیٹی مسند احمد سے فلاں حدیث نکال کے لاؤ۔ کتنا فائدہ میری بیٹی کو ہوا، شاگرد کو کتنا فائدہ ہوگا۔ کتاب سے رابطہ، اچھا یہ مسند احمد، اچھا یہ جربت حدیث ہے، اچھا یہ طریقے بغداد، اچھا یہ طریقے دمشق ہے۔ یعنی جب ہمارے گھر کا ماحول ایسا ہوگا، جب ہم مصنف محقق ہوں گے، ہماری نسل ایک مصنف اور محقق بن جائے گی۔ ہم کسی کام کے نہیں ہوں گے تو ہماری نسل بھی تباہ ہوگی، وہ بھی پریشان ہوگا۔ وہ کاش اسکول ٹیچر ہی ہوتے تو بہتر ہوتا، کاروباری ہوتے تو بہتر ہوتا، دین کی ترقیاں پوجی آ گئے۔ نہیں میرے عزیزوں، یعنی اب PDF دور ہے، PDF کوئی مسئلہ نہیں ہے، 1 روپیہ بھی نہیں لگتا۔ کتاب ہم نے لکھی ہے، جو فوائد لکھے ہیں، ان عورتوں کی کتنے مسائل ہم جانتے ہیں کہ ہماری عورتیں وہ جہالت کر، ان کو جاہل ہے، نہیں پتا، ہمیں پتا ہے، ہم لکھیں، ہم درد لے کر لکھیں۔ یہ نہ لکھیں کہ اس کو کون پڑھے گا، نہیں جی بڑی دنیا پڑھنے والی ہے۔ آپ لکھیں، نیٹ پر ڈال دیں، ہمارا نمبر سیو کریں۔ میرے پاس پوری ٹیم ہے، 30-35 ساتھی ہیں جو تصنیف و تحقیق میں میرے ساتھ ہیں۔ میں اکیلا نہیں بھی کر سکتا، کوئی کمپوزنگ کر رہے، کوئی یہ کام وہ وغیرہ وغیرہ، ہم ان سے کام کروا رہے، خود بھی کر رہے۔ تو آپ ہمیں بھیج دیں، لے کر بھیج دیں، ہم انشاءاللہ کمپوزنگ کروا کے وہ نیٹ پر ڈالیں گے۔ میں استاد محترم حافظ صلاح الدین یوسف صاحب رحمہ اللہ مفسر قرآن، ان کے گھر میں 8-10 سال پہلے میں پہلی دفعہ گیا۔ شیخ صاحب
زیادہ انٹرنیٹ نہیں جانتے تھے، 8-10 سال پہلے اتنا عام بھی نہیں تھا، اب عام ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا جی آپ نے کتاب لکھی تھی فلاں، کہتے بیٹا وہ ایک ہی بار چھپی تھی، پتہ نہیں اب میں کوئی نسخہ، کہتے نہیں۔ میں نے بیٹے پر سرچ ماری نیٹ پر، وہ کتاب و سننا پر موجود تھی، .com پر موجود تھی۔ میں نے کہا استاد محترم 21,000 مرتبہ یہ کتاب ڈاؤن لوڈ ہو چکی ہے، اب ہم کو یہ نہیں پتا ڈاؤن لوڈ کیا مطلب۔ میں نے کہا استاد جی 21,000 لوگوں نے آپ کی کتاب کو لے لیا ہے۔ پھر سمجھ کر اتنی بار؟ میں نے کہا جی استاد جی، کہتے یہ تو پتہ نہیں 40-50 سال پہلے سے مجھے پتہ بھی نہیں اس کا۔ یار اتنی برکت ہے اس میں، للہیت ہوگی نا۔ کوئی فرانس والے فرانس میں ترجمہ اس کا ہمیں پتہ نہیں ہوگا، وہ ترجمہ کر رہے ہوں گے، انگریز انگلش مین، وہ پسند آئے گی نا ہماری تحریر، وہ انگلش میں ترجمہ کر، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا ہماری کتابیں تحریریں دنیا کی ہر زبان میں لانچ ہو چکی ہوں گی۔ یہ اعتراض ختم ہو گیا نا۔ میں کہتا ہوتا ہوں اپنے بھائیوں سے کہ جس کے پاس کمپیوٹر ہے، سادہ چھوٹا موٹا لیپ ٹاپ ہے، اس کے پاس دنیا کا سب سے ہیوی پریس ہے۔ یہ دارالسلام، مکتبہ اسلامیہ، قدوسیہ وغیرہ، ان کے پریس چھوٹے ہیں، آپ کے میرے پریس بڑے ہیں۔ ہم ہمت تو کریں، پریس کیسے بڑے ہیں؟ کتاب لکھی ہے، کمپوزنگ بھی ہو جاتی ہے، گھر کا ماحول علمی بن جائے گا، کتابی زبانیں آ جائیں گی، ہم اپنی نسل کو تصنیف و تحقیق کے شاہسوار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جتنے بھی اعتراض ہیں سارے فضول قسم کے اعتراض ہیں، میں نے ان پر مفصل لیکچر دیے ہوئے ہیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔